کہ آپ ہر مہینوں میں سے زیادہ رمضان میں بہت کثرت سے عبادت فرماتے تھے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا تو حضور اپنی کمر کس لیتے تھے کہ اب صرف قرآن، کیونکہ حضور بھی قرآن کی مراجعات فرماتے تھے نا، دورہ کرتے تھے قرآن کا جبریل کے ساتھ رمضان کے مہینے میں، اور عبادات کی کثرت، اسی میں اعتکاف ہے اور قیام اللیل ہے روزہ کے ساتھ، اور مدنی زندگی میں تو اکثر و بیشتر یعنی رمضان ایسا ہماری طرح نہیں رہا حضور کا یا صحابہ کا کہ سب کچھ چھوڑ کے انہوں نے رمضان اور عبادت پر ہی فوکس کیا ہو، نہیں۔ پولیٹیکلی مکہ اور مدینہ کے درمیان میں رمضان میں زیادہ کلیشز ہوتے تھے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بدر کا معرکہ بھی رمضان میں ہوا۔ بہت سارے یعنی عبادات کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ کو کیسے مینٹین رکھنا ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ حضور تھے، ان سب کو بھی حضور نے بنفس نفیس کر کے دکھایا۔ تو اس میں جو اہم عبادت ہے جس کے لیے یہ رمضان کی شان بڑھی ہوئی ہے وہ ہے لیلۃ القدر، اسی کے بارے میں آج انشاءاللہ بات کرتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت سمجھ میں آئے اور لیلۃ القدر کیا شے ہے، اس میں کیا ہمیں کرنا چاہیے، ان چیزوں پر تھوڑی مختصر بات۔ اولاً یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات۔ قدر کیوں کہتے ہیں اس کو؟ قدر یعنی اللہ کے نظر میں اس رات میں جو عبادت کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یا تو یہ قدر تقدیر سے ہے کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یا تو یہ قدر بمانے تنگی، کنجسٹڈ ہو جانا، اس رات میں فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں زمین پر اترتے ہیں کہ زمین میں جگہ نہیں بچتی ہے، بہت تنگی ہو جاتی ہے جگہ میں۔ چنانچہ سیدنا جبریل علیہ السلام آتے ہیں آسمان سے اپنی فوج کے ساتھ، مکمل لاکھوں کروڑوں فرشتے، 4 جھنڈا لے کر کے آتے ہیں۔ ایک جھنڈا کوہ طور پر، ایک جھنڈا حضور کے مزار اقدس گنبد خضرا کے اوپر، ایک جھنڈا مسجد نبوی کے اوپر، ایک جھنڈا کعبہ شریف کے اوپر، اور پھر فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ آپ لوگ پھیل جاؤ پوری دنیا میں۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ کہا تمہارا کام یہ ہے کہ جا کر کے دیکھو کون کون بندے مومن اس رات میں جاگ کر رب کی عبادت کر رہا ہے، تم جا کر کے ان کے سامنے ان کے لیے دعائیں کرو۔ سبحان۔ اور جو بندے مومن اس رات میں دعا کر رہا ہے تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ بس تم ان کے دعا کے پیچھے آمین آمین کہتے رہو۔ فرشتے دعا دیں کس کو، پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس دعا کو رد فرما سکتا ہے؟ یا جس دعا کے پیچھے فرشتے آمین کہہ دیں۔ یہ 2 دعائیں ہیں جن کے پیچھے فرشتے بھی آمین کرتے ہیں اور دعا دیتے ہیں، ایک تو یہ میں نے بتایا، دوسرا وہ جو بندہ مومن اپنے مومن بھائی کو پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، اس کو دکھا کے نہیں کہ اس کے سامنے دعا کر دی۔ دعا کو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ دعا ایسے کی جائے میرے بارے میں کہ ہم کو خوشی مل جائے، کام ہو یا نہ ہو، لسٹ پہنچا کر کے ایک دم مائک میں اچھے سے ہونا چاہیے، سب کو پتہ چلے۔ دعا اصل میں خفیہ نام ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے خفیہ طور پر دعا کرو کہ تم جانو تمہارا رب جانے۔ تو پیٹھ پیچھے کسی کے لیے دعائیں کرنا، اس کی غیر موجودگی میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا، تب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یعنی اگر آپ نے دعا کی کہ ہمارے فلاں بھائی کا کام بن جائے، وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے قرض سے وہ آزاد ہو جائے، وہ بیمار ہے اس کو شفا مل جائے، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کو بھی وہی مل جائے۔ سبحان اللہ، یعنی جو یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی وہی مل جائے، اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔
کتنا بہترین یہ ایک بزنس ہے کہ ہماری دعا تو ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، لیکن جو فرشتوں نے ہمارے لیے دعا کی ہے وہ کیسے قبول نہیں ہوگی؟ تو اگر دوسروں کے لیے دعا کرنا سیکھیں گے، بھلائی کرنا سیکھیں گے تو اپنا بھی بھلا ہوتا ہے۔ تو اس رات میں کثرت سے دعا کرنا، فرشتے آمین کہا کرتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام نے پہلے امتوں کا جو ذکر کیا تھا صحابہ کے سامنے کہ ان کی اتنی لمبی عمریں تھیں، وہ اتنا جہاد کیا کرتے تھے، بالخصوص حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ۔ قدیم زمانے میں ایک بزرگ تھے، ہٹے کٹے بہترین، کوئی ان کو ہرا نہیں پاتا تھا، بہت بڑے پہلوان اور اللہ کے ولی بھی۔ انہوں نے 1000 مہینے تک دن میں روزہ رکھا، جہاد کیا اور رات میں قیام کیا اللہ کے بارگاہ میں، اور اسی طرح ان کی زندگی چلی۔ تو دشمنوں نے، کافروں نے، چونکہ ایک آدمی نے 1 مین آرمی تھا، یہ پورا ہلا کر کے رکھ دیا تھا۔ کافروں نے سوچا ان کو کیسے قابو میں کیا جائے، تو ان کی بیوی کو ان لوگوں نے خریدا، دھوکہ دینے پر آمادہ کیا۔ کیا کرنا تم رات میں ان کو رسی سے باندھ دینا اور ہم لوگ کو خبر دے دینا، ہم لوگ آئیں گے پکڑ لیں گے، پھر ان کے ساتھ جو کرنا ہوگا ہم کریں گے، اور تمہیں اتنا پیسہ، مال و دولت، سارا کچھ آفر کیا۔ اس نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ دیکھیے کتنے بڑے بزرگ کے پاس ہے، یہ ایک اللہ کے ولی کے نکاح میں ہے، لیکن ایمان نہیں رہا، بک گیا۔ ایمان محض فضل الہی ہے۔ 29ویں پارے کے آخر میں آتا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، کہ لوط اور نوح کی بیوی تھی تو ہمارے بہت ہی چنندہ اور پسندیدہ بندوں کے پاس، لیکن انہوں نے خیانت کی تو پھر ان کی اس خیانت نے انہیں فائدہ نہیں پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں ڈالا کہ جاؤ جہنم میں آج، وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، جہنم میں جانے والوں کے ساتھ آج تم بھی جہنم میں جاؤ۔ ہے نبی کی بیوی، تو دار و مدار دل کی صفائی پر ہے۔ نسبت تبھی کام آتی ہے جب ایمان اور قلب کی صفائی ہو اللہ کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا شمعون رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بیوی کو خرید لیا۔ اس نے رات میں کیا کیا، چپکے سے ایک موٹی سی رسی لی، اور وہ سوئے ہوئے تھے حضرت شمعون، اور باندھ دیا ان کو بستر پر ہی چاروں طرف سے مضبوطی کے ساتھ، تو انہیں خبر نہیں لگی۔ یہ اٹھیں گے تب انہیں پتہ چلے گا، ایسا باندھا کہ جیسے اٹھیں گے ان کو معلوم ہوگا کہ میں تو کیپچر کیا جا چکا ہوں۔ صبح جب نیند کھلی تو انہوں نے آنکھ کھول کے تھوڑا سا اٹھے، اور یوں کیا، ساری کی ساری رسی خود بخود ٹوٹ گئی۔ کوئی جان نہیں، کہا کہ یہ کس نے کیا تھا میرے ساتھ؟ اب اس نے پیترا بدل کر کے وہ آئی، کہا میں ہی آزما رہی تھی کہ کتنے طاقتور ہیں آپ، اتنے دن جہاد کر کر کے کہیں تھک تو نہیں گئے ہیں۔ اب وہ کیا کرتی، اس کی سٹی بٹی گم۔ تو حضرت شمعون نے زیادہ سوال جواب نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ طاق میں لگی ہوئی ہے بہت دن تک۔ پھر ادھر سے پریشر آیا کہ جلدی کرو یہ کام، تو اگلے دن اس کو دیا گیا، لوہے کی زنجیر دی گئی کہ اب اس سے کام کیا جائے گا۔ یہ رات میں سوئے حضرت شمعون، تو اس نے زنجیر وغیرہ پورا فٹ کر دیا، اب باندھ دیا۔ صبح جب ہوئی، اب وہ دیکھ ہے کہ اب کیا ہوگا۔ حضرت شمعون اٹھے، اٹھ کر کے آپ نے بس یوں ہاتھوں کو کیا، اور ساری کی ساری لوہے کی زنجیر زمین پر گر گئی۔ کچھ ایسا نے کہا یہ کس نے کیا میرے ساتھ؟ کہا کہ میں ہی آزما رہی تھی۔ اب اس کی سٹی بٹی گم ہے کہ میں کیا جواب دوں ان کو؟ تو اس نے پیترا بدلا کہ میں آزما رہی تھی کہ صرف رسی میں آپ کی طاقت کام کرتی ہے یا ابھی بھی طاقت ہے آپ کی۔ تو اس وقت حضرت شمعون نے اپنا راز فاش کیا کہ یہ سب چیزیں مجھے قابو میں نہیں کر سکتی، یہ ہے جو مجھے قابو میں کر سکتا ہے، اپنا بال۔ کہا کیسے؟ کہا بس اسی سے میں قابو میں ہو سکتا ہوں۔ وہ سمجھ گئی اشارہ۔ اگلے دن
کسی وجہ سے، چونکہ ان کی زلفیں بہت لمبی لمبی تھی تو بہت لمبی زلفیں رکھنا ہماری شریعت میں اتنا زیادہ زمین تک نہیں ہے جائز، بس شانے تک حضور کی سنت ہے، کبھی کان تک کبھی کندھے تک۔ تو اس نے کسی طرح سے حضرت شمعون کا بال لے لیا، 8 بال، اور ان کے بال زمین تک تھے، اور اس سے باندھ دیا حضرت شمعون کو۔ صبح جب اٹھے تو اٹھ ہی نہیں پا رہے ہیں، یہ ان کی کمزوری تھی، یعنی جس کو زنجیر نے قید کرنے سے انکار کر دیا، آج وہ پتلے سے بال سے قید ہو گیا ہے۔ اور اس نے دوڑ کے بلایا کافروں کو، کافر آئے، اور کافروں نے حضرت شمعون کو بہت دردناک سزا دی، کیونکہ اب کنٹرول میں آ گئے تھے، ان کے ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، بہت دردناک سزا دی۔ اسی وقت میں آسمان سے ایک بجلی آئی، جس میں سب سے پہلے یہ بیوی جو تھی وہ جل کر کے خاک ہوئی، اور یہ جتنے لوگ تھے وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ جب حضور علیہ السلام نے بیان کیا صحابہ کو، تو صحابہ کو بڑا رشک ہوا اور حضور کو بھی، کہ اتنی لمبی لمبی ان کی عبادتیں تھیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، انہوں نے 1000 سال تک دن میں قیام، رات میں قیام، دن میں جہاد، روزہ اور اللہ کی بندگی 1000 مہینے تک کی۔ مشکل سے ہماری عمر ہی 80-90 سال ہوتی ہے، اس میں سے بھی ہمیں آدھی زندگی سونے میں چلا جاتا ہے، کھانا کمانا بھی ہے، باقی معاملات بھی ہے، تو ہم کیسے اتنی اللہ کی اطاعت کریں گے؟ وہ لوگ تو ہم سے آگے نکل گئے۔ تو حضور کو بھی بڑی شفقت ہوئی اپنی امت پر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی، حضرت جبریل لے کر کے آئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن کا نور ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے جو ہم نے تمہیں دے دیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر کے ہے، یعنی 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 84 سال نہیں، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے ہے۔ اب بڑھ کر کے کتنا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اتنا کنفرم ہے کہ کم از کم منیمم یہ اس ایک رات میں جاگنے سے 84 سال کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس رات کو تلاش کرنا، اس رات کو ڈھونڈنا اور کسی طرح کوشش کرنا کہ یہ رات مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنی زندگی میں ہمیشہ اعتکاف کیا، اور اعتکاف کا مقصد بس یہی ہوتا تھا۔ پہلے 1 سے 10 تک اعتکاف کیا، 10 سے 20 تک اعتکاف کیا، پھر 21 سے کیا کہ شاید ان 10 میں ہو۔ تو حضور نکلے باہر، ان کو دکھا دیا گیا حضور کو کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ حضور نکلے تو دیکھا 2 صحابہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، وہ کسی معاملے میں جھگڑ رہے ہیں، تو حضور کی توجہ ڈائیورٹ ہو گئی۔ ان کی لڑائی سلجھانے کے بعد کہا، میں نکلا تھا تم لوگوں کو بتانے کے لیے کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دیا، اور یہ بھی تمہارے لیے رحمت ہے، اس لیے اب تم لوگ طاق راتوں میں تلاش کرو شب قدر کو، 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ یہ رات ایسی ہوتی ہے، اس کی کچھ علامتیں بیان کی گئی ہیں، کچھ اس کی پہچان جس کے ذریعے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اصل میں یہ رات ہوتی کب ہے؟ علماء کے درمیان میں اتنے ڈفرینس آف اوپینین ہے اس میں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک ہی شب قدر تھی حضور کے دور میں، اس کے بعد شب قدر نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شب قدر جو ہے وہ پورے سال میں گھومتی رہتی ہے، پورے سال۔ اس لیے حضرت محی الدین ابن عربی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ 15 شعبان میں پایا تھا شب قدر کو، کبھی اس مہینے میں کبھی اس مہینے میں، لیکن اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ رمضان میں ہی شب قدر ہے۔ تو اب رمضان میں ہے تو کون سی رات ہے جو شب قدر ہے؟ اس کی کچھ علامتیں ہیں کہ جب وہ رات ہوتی ہے ہلکی سی بارش جیسے حالات بن جاتے ہیں، موسم نہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے نہ بہت زیادہ ٹھنڈا، رات بہت ہی صاف شفاف ہوتی ہے، اور اس رات میں سمندر کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ،
حضرت عثمان بن ابی العاص کے غلام نے ایک مرتبہ کہا حضور میں کشتی بانی کرتا ہوں، سمندر میں کشتی چلاتا ہوں، کتنے سال ہو گئے ہیں، لیکن ایک بات میں نے بڑی عجیب دیکھی ہے۔ کیا دیکھی ہے؟ میں نے دیکھا سال میں ایک آدھ دن ایسا آتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا، وضو کر رہا تھا میں، اور آدمی کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لیتا ہے، تو سمندر کا پانی تو عام طور پہ کھارا ہوتا ہے نا، نمکین، لیکن اس دن پانی بہت ہی میٹھا تھا، بالکل شہد کی طرح۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم جب تمہیں یہ نظر آئے تو مجھے بتانا۔ تو وہ سمندر میں ہی اکثر و بیشتر رہتے تھے۔ انہوں نے دیکھا تو اچانک انہوں نے آ کر کے کہا حضور آج تو پانی میٹھا ہو گیا ہے۔ کہا آج ہی شب قدر ہے۔ تو وہ رات کون سی تھی؟ وہ 27ویں رمضان کی رات تھی جس میں یہ ہوا تھا۔ تو اس طرح کی کچھ علامتیں ہیں جس کو دیکھ کر کے حضور کی ایک حدیث بھی ہے کہ اس رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے، اس صبح میں سورج چاند کی طرح اگتا ہے، بہت زیادہ اس کی ریفلیکشن آپ کو یعنی روشنی کے ساتھ ایسی نہیں اگے گا کہ آپ اس کو دیکھ نہ پائیں۔ حضرت غوث پاک اور حضور نظام الدین اولیاء کا جو فرمان ہے شب قدر کے معاملے میں، وہ مجھے سب سے اچھا لگتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا ہے شب قدر کون سی رات ہے؟ جس رات میں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے وہی رات شب قدر کی رات ہے۔ یعنی جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں قبول کر لے، جس دن اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دل پر پڑ جائے، وہی رات ہمارے لیے شب قدر کی رات ہے۔ اور غوث پاک کا فرمان ہے کہ اگر تو قدر کرنے والا بن جائے تو ہر رات شب قدر کی رات ہے۔ وہ رات آئی تو اس کی قدر کرو، ہر رات اس لیے چھپا کے رکھا گیا ہے۔ اگر بتا دیا جاتا اور ہم اس کی قدر نہ کرتے تو عذاب کا خطرہ تھا، لیکن یہ رات چھپا دی گئی ہے۔ کیوں؟ اگر بتا دیا جاتا تو پھر آدمی پورے سال تک بے فکر ہو کر کے ایک رات آتا اور ایک رات میں پوری عبادت کر کے سوچتا 84 سال کی عبادت ہو گئی، ٹینشن فری۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر رات مجھے یاد کرے، مختصر ہی صحیح، تھوڑا سا ہی صحیح، لیکن میرے لیے وقت نکالے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ رات کا تھوڑا حصہ اللہ کے لیے کہ بالکل تم رہو اور اللہ رہے، بیچ میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ اپنے تعلقات، اس سے محبت کے رابطے یہ استوار کرے اور مضبوط کرے۔ چنانچہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں قرآن مجید نے جو صفات بیان کی ہے، کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پیٹھ ان کے بستر سے جدا رہتے ہیں۔ 15ویں پارے میں ہے۔ یدعون ربهم تضرعا وخفیا، اسی طرح کی آیت ہے کہ جس کی پیٹھ ان کے بستر سے جدا رہتے ہیں وہ لوگ اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ یہ میرے پیارے بندے ہیں۔ تو رات کا کچھ حصہ اللہ کے لیے خاص کرنا ضروری ہے جب اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہو۔ چنانچہ دیکھیں گے کہ رات میں بڑی فضیلت ہے۔ حضور کو معراج کرائی گئی رات میں، کیونکہ رات تنہائی کا استعارہ ہے، اس میں محبوب اپنے محب سے راز و نیاز کی باتیں کر سکتا ہے۔ تو خیر ایک اور اشارہ جو دیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر، یہ جو لفظ ہے اس کے کل 9 حروف ہیں۔ لیلۃ 5، القدر 4 9، لیلۃ 4 اور القدر 5، 4 اور 5 9۔ اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 مرتبہ آیا ہے، تو 9 × 3 کتنا ہو جائے گا؟ ہاں، تو اس سے لوگوں نے اشارہ نکالا ہے کہ اس کا مطلب یہ رات 27ویں کی شب ہوا کرتی ہے۔ ایک اور کہ سورہ قدر میں لفظ ہیا جس کا مرکز ہے لیلۃ القدر، یہ حروف ابجد کے اعتبار سے یعنی انا انزلناہ لیلۃ، یہ پورا آپ کریں گے تو ہیا جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے اس کا نمبر آتا ہے 27واں۔ اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے
کہ یہ رات شب قدر کی جو ہے وہ 27ویں کی رات ہے، تو صرف ایک رات پر جم کر کے کہ 27ویں کی رات تو کنفرم ہے ہی ہے نہیں، ہر رات میں کم از کم طاق راتوں میں بہت زیادہ عبادت کریں، 21 میں، 23 میں، 25 میں اور 27 میں بالخصوص۔ اور صوفیاء کرام کے اپنے اپنے تجربے ہیں جنہوں نے بیان کیا ہے، جو میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن جو اس رات میں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو لیلۃ القدر میں جاگ کر کے عبادت کرتا ہے، احادیث میں دیکھیں لفظ آتا ہے جاگنے کا نہیں، احادیث میں لفظ آتا ہے جس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے رات کو زندہ کرنا، جو رات کو زندہ کرتا ہے، کہ رات کی اصل کیا ہے؟ روشنی نہیں ہے تو رات مردہ ہے، اور رات کی اصل ہے کہ یہ بغیر روشنی کے رہے، گویا کہ ہماری رات مردہ ہے۔ اس مردہ رات میں ہم زندگی کیسے ڈالیں گے؟ جب اسی رات میں اٹھ کر کے ہم اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، تو اب گویا کہ ہم نے اپنے مردہ رات میں بھی زندگی ڈال دی ہوئی ہے۔ یہ ہوتا ہے رات کو زندہ کرنا۔ اس کے لیے کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ رمضان میں یوں تو ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں، لیکن فجر اور عشاء، جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اس کو آدھی رات تک جاگنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے پھر اس کو پوری رات تک جاگنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ان دو چیزوں کا اہتمام کرے، باقی ساروں کو چھوڑ کر تلاوت کرے، خوب سے خوب نوافل پڑھے کثرت سے، قضا نمازیں ہیں تو اس کو پڑھے، کئی طرح کی نمازیں ہوتی ہے، صلاۃ الاوابین مغرب کے وقت میں، پھر صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے، تلاوت قرآن کرے، دعا بہت زیادہ کرے، اور دعا کرے تو ہر ایک کے لیے جتنا زیادہ دعا میں، ایک تو دعا ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، دیر از اے ڈفرینس بٹوین ٹو۔ دعا پڑھنے میں اور دعا کرنے میں بہت فرق ہے۔ دعا پڑھنا کیا ہے کہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ سے آمین اللہم سب کہہ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، کچھ ہمیں خبر نہیں ہے، اور نہ ہمیں یہ اس وقت خیال رہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ دعا مانگنا کیا ہے کہ آپ اپنی زبان میں جو آپ سمجھتے ہیں، اپنی زبان میں ٹھیٹھ ہندی میں جس طرح سے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے زبان کا، اللہ تعالیٰ یعنی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ خوب پیور عربی میں ہو، بہت زیادہ ایک دم پیور لٹریچر آپ پیش کریں خدا کے بارگاہ میں دعا کے وقت، ایک سے ایک شاعری کے ساتھ ایک دم لپیٹ کر کے آپ اپنی دعا نہیں، ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو سننے کے لیے۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میرے بندے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، انہیں کہو کہ میں تو بہت قریب ہوں، میں انہی کے قریب رہتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، بندہ جب دعا کرتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ لینگویج اور زبان اور بھاشا کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کی بھی دعا سنتا ہے جو بغیر زبان والا ہے، جو گونگا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں نہیں سنتا ہے؟ تو دعا جب اکیلے میں کرے، اس چیز کا اہتمام کرے کہ آپ اپنے رب سے کس طرح سے بات کر سکتے ہیں، جتنا کھل کر کے ہو، جتنا رو کر کے ہو، اللہ کی بارگاہ میں اپنی باتوں کو رکھے، تو اس میں محبت کا پہلو زیادہ ہونا چاہیے، شریعت کا التزام کے ساتھ کہ کون سا لفظ اللہ کی بارگاہ میں رواں ہے کون سا نہیں، یہ دیکھنے کے بعد محبت کا پہلو بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا حضرت موسیٰ کے دور کی بات، کہ ایک گڈیریا تھا، بکری چلانے والا، دمبا چلانے والا، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے اللہ تو کہاں ہے، تو آئے گا تو میں تجھے اپنی بکریوں سے دوہ کر کے دودھ پلاؤں گا، تو میرے پاس آئے گا تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، معاذ اللہ، بہت خطرناک جملہ ہے، یعنی میں تمہاری ایسی ایسی خدمت کروں گا، میں تمہیں دودھ پلاؤں گا، یہ وغیرہ وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، اتنے جلال میں آئے، بہت غصہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو تو کنگھی کرے گا، کیا اللہ تعالیٰ انسان ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو دودھ پلائے گا، کیا اللہ تعالیٰ انسان ہے؟ اس کو دودھ کی ضرورت ہے۔ وہ بہت شرمیلا ہوا، بہت وہ ڈر گیا،
کہ یہ میں نے کیا کر دیا، خدا کا پیغمبر مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت موسیٰ کی طرف، اے موسیٰ تم نے میرے پیارے کو کیوں ڈانٹ دیا، میرے بارگاہ سے اسے تم نے محروم قسم کا کیوں کر دیا؟ وہ مجھ سے بات کر رہا تھا نا، وہ اپنے طور پر جس طرح سے اس کی محبت کا اظہار ہو سکتا تھا وہ مجھ سے کر رہا تھا، تم نے کیوں اسے ڈانٹ دیا؟ تو خیر شرعی طور پر یہ جملہ بہت غلط ہے، لیکن اس کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ کس محبت کے ساتھ ان جملوں کو ادا کر رہا تھا۔ اسی طرح مسلم میں وہ حدیث آتی ہے کہ ایک بندہ جب توبہ کیا، اس کو خوشی کی اتنی زیادہ ہوئی، وہ دعا کرتا ہے، اس کا ساز و سامان گم ہو گیا تھا، پھر اس کا مل گیا جنگل میں، اس کے اونٹ پانی سارے ختم، تو پھر اس کی سواری آ گئی، گم ہو گئی تھی، تو اس نے تو زندگی ہی اپنی چھوڑ دی تھی کہ اب تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا، ریتیلی زمین ہے، میں کتنے دور تک چلوں گا، پانی ہے نہیں، کھانا ہے نہیں، پیدل کتنا چلوں گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا سامان مل گیا، اب وہ دعا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انک عبدی وانا ربک، اے میرے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے مارے ایسا بولنے لگا وہ، حالانکہ کہنا چاہیے تھا تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا پیارا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اس نے خوشی کے مارے الٹا بول دیا کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ محبت دیکھ رہا ہے کہ الفاظ جو نکل رہے ہیں یہ الفاظ محبت کے جامع میں کتنے ملبوس ہیں، اخلاص کے جامع میں کتنے ملبوس ہیں۔ تو جو دعا ہو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں بالکل محبت کے ساتھ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، گڑ گڑا کر کے خفیہ طور پر، کہ آپ جانیں آپ کا رب جانے۔ ایسے عمل بھی ہونا چاہیے کہ جو صرف آپ جانیں اور آپ کا رب جانے، ہر عمل دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اور دعا بھی دنیا کو سنانے کے لیے، جنانے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خوب اس رات میں دعا کرے، ہر ایک کے لیے، اپنے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، اور بالخصوص اہل فلسطین اور اہل غزہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ